اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کا نور دیا، خدا نے انسان کو ایک مضبوط شعور دیا، اس لیے کہ وہ کھوٹے اور کھرے کی پہچان کر سکے۔ خدا نے انسان کو عقل کی نعمت سے اس لیے نوازا کہ وہ برائی اور اچھائی میں تمیز کر سکے۔ خدا نے انسان کو عقل کی نعمت سے اس لیے نوازا کہ وہ دوسروں کے درد کا احساس کر سکے، دوسروں کے درد کو معلوم کر سکے۔ تکلیف کسی اور کو ہو مگر آنسو کسی اور کے جاری ہوں تو اسے کہا جاتا ہے ہمدردی کا جذبہ۔ خدا نے انسان کے اندر مختلف قسم کے جذبات رکھے ہیں۔ کچھ ایسے جذبات جو انسان کو ناکام اور نامراد کرتے ہیں، مگر کچھ ایسے جذبات خدا نے انسان کے اندر رکھے ہیں جو انسان کو کامیاب اور کامران کرتے ہیں۔ جو جذبہ انسان کو کامیاب و کامران کرتا ہے وہ ہے ہمدردی کا جذبہ۔ ہمدردی کا جذبہ، یہ ہمدردی کا جذبہ صرف انسان کو کامیاب نہیں کرتا، صرف ایک گھر کو کامیاب نہیں بناتا، بلکہ ہمدردی کا جذبہ پوری ریاست کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ بغداد کی ریاست کی کامیابی کیوں ہے؟ مخالف ریاست کے حاکم نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ بغداد کی ریاست اتنی کامیابی کے ساتھ جا رہی ہے۔ اس نے ایک جاسوس بغداد کی ریاست کے اندر بھیجا۔ وہ جاسوس پہنچا بغداد کی ریاست کے اندر، کپڑے کی ایک دکان سے کپڑا خریدنے کا ارادہ کیا۔ جب وہاں سے اس نے کپڑے کا مطلوبہ کپڑے کی ورائٹی پوچھی تو انہوں نے کہا کہ آپ سامنے والی دکان سے یہ کپڑا لے لیں۔ جب سامنے والی دکان سے کپڑا لے کر واپس آ رہا تھا تو پہلے دکاندار نے اس جاسوس کو بلا لیا۔ انہیں تو نہیں معلوم تھا کہ یہ جاسوس ہے۔ آپ کو اپنی کپڑے کی مطلوبہ ورائٹی مل چکی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو اس پہلے دکاندار نے کہا یہ کپڑا میرے پاس بھی موجود ہے، لیکن لپک کر اس جاسوس نے کہا کہ آخر وجہ کیا ہے، جب آپ کے پاس یہ کپڑا موجود ہے تو آپ نے مجھے اس دکاندار کی طرف کیوں بھیجا؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ میں صبح سے لے کر اب تک اپنی مزدوری پوری کر چکا ہوں۔ کافی سارے گاہک آئے ہیں اور کپڑا خرید کر چلے گئے ہیں، مگر سامنے والا دکاندار میں دیکھ رہا ہوں صبح سے اسی طرح بیٹھا ہے، اس کے پاس کوئی گاہک کپڑا لینے کے لیے نہیں آیا۔ تو میں نے کہا کہ بہتر یہ ہے، شام ہو رہی ہے، دکان بند کرنے کا وقت قریب ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ مجھ سے کپڑا نہ خریدیں، اس کے پاس جا کر کپڑا خرید لیں۔ پس جاسوس واپس پہنچا اور اس نے اپنے حاکم کو اور بادشاہ کو بتایا کہ ان کی بغداد کی ریاست کی کامیابی کا راز صرف اور صرف ہمدردی کا جذبہ ہے۔ کپڑا اس کے پاس موجود تھا، مگر دوسرے کی ہمدردی اس کے اندر اتنی تھی کہ اس نے کہا کہ مجھ سے کپڑا نہ خریدو بلکہ اس سے جا کر کپڑا خرید لو۔ حدیث شریف کے اندر موجود ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو دوسرے شخص کا، دوسرے مسلمان کا نفع چاہے۔ حدیث کے اندر یہ نہیں ہے بلکہ دوسرے انسان کا نفع چاہے۔ مسلمان اور ہے، انسان اور ہے۔ حدیث کے اندر خیر الناس من ینفع الناس، کہ دوسرے انسان کا نفع چاہنے والا یہ تم میں سے سب سے بہتر انسان ہوگا۔ یہ تو تھی دنیا کی کامیابی۔ آخرت کی کامیابی بھی ہمدردی کے جذبے پر معمول اور موقوف ہے۔ قیامت کے دن ایک شخص کی ایک نیکی کم ہو جائے گی تو فرشتے اسے کہیں گے اپنا ٹوٹل پورا کیجئے۔ وہ مارا مارا پھر رہا ہوگا اور ایک شخص کے پاس آئے گا کہ میری ایک نیکی کم ہے، جنت میں فرشتے نہیں جانے دیتے، تو وہ شخص کہے گا کہ مجھ سے ایک نیکی لے لو۔
میدان قیامت میں تم اتنی سخاوت کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ تمہاری ایک نیکی کم ہے اور تم جنت میں نہیں جا سکتے، اور میری ہے ہی ایک نیکی۔ جب میری ایک نیکی ہے، صرف ایک نیکی کم ہو اور آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، تو جس کی ہے ہی ایک نیکی وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ تو میں نے کہا بہتر یہ ہے کہ میں یہ نیکی آپ کو دے دوں، تاکہ میں تو نہیں جا سکتا، میری اس نیکی کی وجہ سے آپ تو جنت میں جا سکیں۔ جنت کے دروازے پر خدا روک کر پوچھے گا کہ اس سے پوچھو کہ تمہیں نیکی کس نے دی؟ جانتا ہے خدا، مگر دوسروں کو بتانے کے لیے۔ اس سے پوچھو کہ تمہیں یہ نیکی کس نے دی؟ وہ بتائے گا تو خدا فرمائے گا اس کو بھی جنت عطا کر دیجئے، اس لیے کہ اس نے قیامت کے اس کڑے میدان کے اندر ہمدردی کا اظہار اس کے ساتھ کیا ہے۔ یہ ہے ہمدردی کا جذبہ۔ مگر یاد رہے ہمدردی کسے کہا جاتا ہے کہ اس ہمدردی کے اندر لالچ نہ ہو، اس ہمدردی کے اندر اپنی غرض نہ ہو، اس ہمدردی کے اندر اپنا مطلب نہ ہو۔ اگر ہمدردی کے اندر اپنا مطلب موجود ہے تو پھر وہ شخص ہمدرد نہیں کہلائے گا، شریعت کی روح سے مطلب پرست کہلائے گا۔ تیسرا واقعہ آپ یہ بھی سن لیں کہ ایک فقیر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میرے سر میں درد ہے، دم کر دیجئے۔ اس نے قرآن شریف کی آیت پڑھ کر دم کیا تو اس کے سر کے درد کو آرام نہ آیا۔ دوسری مرتبہ اس نے کہا دم کر دیجئے، پھر دم کی آرام نہیں آیا۔ اس نے کہا میں ساری رات آپ کے پاس اسی حویلی اور حجرے میں رہوں گا۔ تیسری مرتبہ دم کیا، اس بزرگ کے دل کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوئی اور لقاء ہوئی، القاء ہوا کہ اے اللہ کے فقیر، آج رات تقدیر میں لکھا ہے کہ اس حویلی کے اندر درد رہے گا، لہٰذا اس کے سر کے اندر جو درد ہے وہ آرام نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج رات اس حویلی کے اندر درد رہنا ہے، اور یہ شخص اس حویلی میں آج رات موجود ہے۔ تو اب اس فقیر نے دم کے بجائے دعا کی اور اس نے عرض کی یا اللہ، اگر آج رات تقدیر میں اسی طرح لکھا ہے کہ حویلی میں درد رہے گا، تو پھر یوں فرما دیجئے کہ اس کے سر سے درد اٹھا کر میرے سر کے اندر درد پیدا کر دیجئے۔ بس جو ہی اس نے ہمدردی کا اظہار کیا، خدا نے اس کے سر کو بھی درد سے نجات دی اور اس فقیر کے سر کے اندر بھی درد پیدا نہ ہونے دیا۔ قرآن شریف کے اندر ایک سورت آتی ہے اور اس سورت کا نام ہے سورت نمل۔ نمل کا معنی ہے چیونٹی۔ قرآن خدا کی آخری کتاب، مصطفیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ، اور چیونٹی سب سے چھوٹی مخلوق، اس کا ذکر خدا کی کتاب میں قرآن عظیم الشان میں کیسے آ گیا؟ اس لیے کہ ایک لشکر آ رہا تھا، اس چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو متنبہ کر دیا کہ لشکر آ رہا ہے، سائیڈ پر ہو جاؤ، کہیں یہ لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے اندر مسل نہ دے۔ بس اس چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، تو خدا نے فرمایا کہ تو نے ان چیونٹیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، قرآن پاک کے اندر تیرا تذکرہ آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اپنی چیونٹیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر دیا۔ ذرا سوچئے، اگر جانور کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے تو خدا کی وہ مخلوق محبوب مخلوق بن جائے، اور اگر انسان اشرف المخلوقات ہو کر انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے گا تو یہ بھی خدا کا محبوب بندہ بن سکتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔